بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ظاہراً تو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی ختم ہو گئی ہے اور عمران خان پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے، تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن چیزیں ایسی ہیں نہیں۔ اب صبر جواب دے گیا ہے، اور صبر کیسے جواب دے گیا ہے؟ آپ کو وہ شخص میدان میں لانا پڑا ہے جو ظاہر ہے کہ آخری مہرے کے طور پر ہے، اور ٹی وی پر اس کو لانچ کرنا پڑا ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف اب تک جتنی بھی گیمیں ہوئی ہیں، ان کے بہت سارے قریبی لوگ ان کے خلاف لائے گئے، ان کے ذریعے سے کردار کشی بھی کی گئی، آڈیوز ویڈیوز بھی لائی گئیں، بہت کچھ کیا گیا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ اگر ان چیزوں سے فرق نہیں پڑا تو فیصلہ ساز یا جو طاقتور لوگ ہیں وہ انہی چیزوں میں دوبارہ کیوں پڑ رہے ہیں، کیوں وہ دوبارہ وہی بلیم گیم پلان کرتے ہیں؟ کم از کم مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اب ناظرین کرام، اگر عمران خان کوئی بھی نام لیں، ایون جنرل باجوہ کا نام لیں، تو غصے کا اظہار ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نام نہیں لینا، لیکن اگر ٹی وی پر بیٹھ کے ایک مخصوص جرنل کا نام لیا جائے، اس کے بارے میں گفتگو کی جائے، اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، مارکیٹ میں بہت سی افواہیں پھیلائی جائیں، کبھی کہہ دیا جائے کہ اس کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے، کبھی کہا جائے کہ انڈر آبزرویشن ہے، تو پھر کچھ تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آگ جل رہی ہے، کیونکہ آگ جلے تو ہی دھواں اٹھتا ہے۔ اب اس طرف آتے ہیں جو ایک مہرے کو لانچ کیا گیا ہے، آخر معاملہ کیا ہوا ہے؟ ناظرین کرام، کچھ عرصہ پہلے تک علیم خان جب لندن جاتے تھے اور نواز شریف سے ملاقات کرتے تھے تو باہر نکلتے ہی ان سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ جناب، کیا آپ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر کچھ کہیں گے، یا کچھ بھی جیسے رپورٹر سوالات کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ مجھ سے موسم کا سوال پوچھیں، میرے سے دیگر سوالات پوچھیں، لیکن سیاست پر بات نہ کریں، کیونکہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن وقت نے پھر پلٹا کھایا اور وہی علیم خان دوبارہ سیاسی ہو گئے۔ یہ پاکستان میں ہی ممکن ہے کہ آپ سیاستدان بھی ہوں اور آپ ایک ٹی وی چینل ہوسٹ بھی کرتے ہوں، تو یہ پاکستان میں ہی ممکن ہے۔ اب وہ ایک سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ کے طور پر بھی سامنے آئے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے رات کو ایک انٹرویو سلیم صافی کو دیا اور کہا کہ جنرل فیض حمید اس گینگ کا حصہ تھے، اور ان کے مطابق عمران خان جنرل فیض کو بطور آرمی چیف لانا چاہتے تھے، لیکن جنرل فیض کے پاس عمران خان کو دینے کو کچھ نہیں تھا۔ حالانکہ عمران خان اس پر بہت سی باتیں کر چکے ہیں، تردید کر چکے ہیں۔ اب انہوں نے کیا بتایا؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران نیازی بشرا پنکی کے کہنے پر اس قدر فیصلے کرتے تھے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، گھر سے کب نکلنا ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا، جنازے میں جانا ہے نہیں جانا، ہزارہ برادری کے جنازے میں وہ نہیں گئے۔ تو اس طرح کے سارے فیصلے بشرا بی بی کیا کرتی تھیں۔ پھر کہا گیا جو بشرا بی بی ہے، فرا گوگی ہے، فیض حمید، اعظم خان اور ملک ریاض، یہ جو ان کا گینگ آف 5 تھا، یہ جو سارے معاملات ہیں ان میں یہ ملوث تھے۔ بطور رشوت زمین بھی ملک ریاض نے دی۔ پھر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے جب عمران خان کو ان کی اہلیہ کے حوالے سے بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے انہیں کرپٹ کہہ کر میری ریڈ لائن کراس کی ہے، اور اسی بنیاد پر ان کو ہٹایا گیا۔ حالانکہ عمران خان خود بتا چکے ہیں کہ اس بنیاد پر ان کو نہیں ہٹایا گیا تھا۔ اب ناظرین اکرام، یہ ساری باتیں ہیں۔ ایون عمران خان اور علیم خان کے دوران جو فون پر میسیجز کا تبادلہ ہوا، اس پر بھی انہوں نے رات کو گفتگو کی۔ اب اگر علیم خان کے اور جہانگیر خان ترین کے پارٹی چھوڑنے سے عمران خان کو نقصان نہیں ہوا اور یہ عمران خان کو نہیں ہرا سکے، تو کیا ان انٹرویوز کے ذریعے، اس قسم کی گھٹیا ٹاکس کے ذریعے جو کانفیڈینشیل چیزیں ہیں وہ سامنے لانے سے کیا کوئی فرق پڑے گا؟ اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے عوام کرے گی۔ پھر ایک اور بات ہے، جہانگیر خان ترین اور علیم خان بنیادی طور پر عمران خان کے مخالف ہیں، یا یہ پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، اوورآل جو پاکستان کے مسائل ہیں، اس پر پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ظاہر ہے اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ واحد ایسی نئی پارٹی آئی ہے جو حکومت کا ذیلی ونگ ہے، جو اپوزیشن کی اپوزیشن کر کے عوام سے ووٹ لینا چاہتی ہے۔ بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا۔
اب ناظرین کرام ایک خفیہ پلان جو بیچ چوراہے لیک ہوا وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس بارے میں حماد اظہر نے بڑی دلچسپ بات کی، کیونکہ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں ایک دوسرے کے چوک میں کپڑے دھونا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ایک گیم ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ آئندہ الیکشن اتنے دھاندلی شدہ نہ ہوں جتنے کراچی کے میئر کے تھے، لیکن مسلم لیگ نون کو جہاں پہ یہ پتا ہے کہ ہم ہار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کراچی کے میئر جتنی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اتنے منصفانہ بھی نہ ہوں کہ عوام کی حقیقی پسند یعنی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جائے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی اتنی بھی نہ ہو کہ ہم ہار جائیں اور پیپلز پارٹی جیت جائے، یعنی پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں گیم آ جائے، لیکن اتنے شفاف بھی نہیں ہونے چاہیے کہ عمران خان کو موقع مل جائے اور عمران خان جیت جائیں۔ تو یہ ہے وہ دلچسپ کہانی اور پورے کا پورا ان کا پلان جو اس وقت یہ کر کے بیٹھے ہیں۔ لیکن کیا پلانز انسانوں کے چلتے ہیں؟ کیا انسانوں کے ذریعے یہ دنیا چلتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ ہی فیصلہ کریں گے۔ اب مسلم لیگ نون اپنی طرف سے متحرک ہونے کی کوشش کر رہی ہے، کاپی بھی پی ٹی آئی کو کر رہی ہے۔ آج بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون رات 10 بجے ایک ٹویٹر سپیس کرے گی جس میں کہا گیا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ حالانکہ چند روز پہلے اوورسیز کے بارے میں یا اپنے لوگوں کے بارے میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے کس طرح کے نازیبا گھٹیا الفاظ استعمال کیے کہ وہ صرف لاشیں دفنانے آتے ہیں، اب ان کو ان کا خیال آ گیا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ 38% مہنگائی کے ساتھ پاکستان دنیا کا چھٹا مہنگا ترین ملک بن گیا ہے۔ اب آج ڈان اخبار کی خبر ہے شاہد اقبال کی کہ over $7 billion lost in exports and remittances، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اب تک 7,000 ارب اس سال میں ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز کی مد میں ضائع کیے ہیں۔ اتنا نقصان ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل برآمدات میں مسلسل 8ویں ماہ بھی کمی کا رجحان ہے، اور بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کی برآمدات 11 ماہ کے دوران 14.7% کمی کے ساتھ $7.03 ارب رہ گئی ہیں۔ اور جو ٹیکسٹائل والے ہیں انہوں نے خود سے خط لکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ اب مزید بھی کم ہوں گی، لیکن پھر بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر دیا لیکن ہم نے ریاست کو بچا لیا ہے۔ اب قوم ان پر کتنا یقین رکھتی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اب ناظرین اکرام، یہ ایک دوسرے کو منانے کے لیے جیسا کہ میں نے خبر دی کہ انہوں نے اجلاس بلایا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، تاکہ بجٹ پر تحفظات کو دور کیا جائے۔ اب اگر حکومت ہی ایک دوسرے کے بجٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم کیسے مانے گی یا قوم کیوں مانے گی؟ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عید کا موقع ہے اور ریلوے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی اور وہ اس پر احتجاج کر رہے ہیں، شدید مالی بحران ہے، لیکن آپ ان سے پوچھیں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب ہم نے معیشت کو سدھار دیا ہے، ہم نے معاملات ٹھیک کر دیے ہیں، ان کو ملازمین کو کیوں تنخواہیں نہیں دے رہے؟ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دوسری جانب میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یونان میں کشتی الٹنے سے ہزاروں ہمارے پاکستانی اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ اب اچانک پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم نے یونان کے قریب کشتی الٹنے کے واقعے کی انکوائری کی ہدایت کر دی ہے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حالانکہ ایف آئی اے باقی ساری کارروائیاں کرتا ہے، سیاسی لوگوں کو پکڑتا ہے، ان کو سارے نیٹ ورکس کا پتہ ہے، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کا بھی پتہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی مقدار میں پیسہ ملوث ہے، اور وہ پیسہ صرف ایجنٹس یا لے کر جانے والے لوگ ان تک محدود نہیں رہتا، یہ پیسہ بہت ساری جیبوں میں جاتا ہے، اور جب بہت ساری جیبوں میں جاتا ہے تو پھر بہت ساری ماؤں کی گود بھی اجڑ جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔